سال ایک ایسا پروگرام ہم نے کیا تھا جس کے اندر قصور کی صورتحال وہ جو آج دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے اس پر بات ہوئی تھی، اور خوش قسمتی کہہ لیں کہ انہی مہمانوں میں سے جو مین مہمان تھے آج وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مسئلہ جوں کا توں ہے، 46 ارب روپے قصور پر لگنے شروع ہو چکے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ اپنے حصے بھی پورے ہو چکے ہیں، کچھ سائٹس پر لگتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن جو مسئلہ تھا ایک سال بعد وہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ بلکہ ہوا کیا، جن لوگوں نے وہ مسئلہ حل کرنا تھا ان کے اپنے گھروں کے اندر پانی چلا، ان کے اپنے ڈیرے ڈوب گئے۔ اس کے بعد دوسرا جو اس وقت ہمارے قصور کے اندر پرابلم، وہ بارش کے بعد اب ہم ایک بڑا مشہور زمانہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کر دیا، قصور کے اندر جناب پانی چھوڑ دیا۔ 75 سال سے یہی رونا روتے آ رہے ہیں، اور لگتا یہی کہ یہی روتے رہیں گے۔ ہم نے کیمپ لگا دیے، فلڈ ریلیف کیمپ آ گئے، ہمارے اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان سارے دنیا کے کام چھوڑ کے سارا دن گڈھا سنگھ بیٹھے رہتے ہیں، دنیا اپنی جگہ پر کھجر خراب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ جو معاملات بنتے ہیں، قصور کا جو مسئلہ سٹی کا، وہ روڈ جس کو قصور کی جان کہا جاتا ہے، قصور کا دل کہا جاتا ہے، سب سے مہنگا ترین علاقہ، سب سے پہلے ڈوبتا بھی وہی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے قصور کے موسٹ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑی قصور کی دبنگ آواز ہے اور بے باک، نو کمپرومائز، جناب ملک محمد عارف صاحب۔ ملک صاحب آپ کو ویلکم۔ ان کے ساتھ جن لوگوں کے گھروں میں پانی گیا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہہ لیں یا ان کا پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کو جوائن کیا جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے، ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون ضلع قصور ہیں اور سابقہ کوارڈینیٹر ہیں ضلع چیئرمین کے۔ یعنی آج بات وہ قصور کے اندر جو ہوئی ہے، جو معاملات ہیں ان کے سامنے بھی ہیں، آج تو حکومت بھی ان کی ہے۔ ذرا ملک صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج سارا دن آپ فیلڈ کے اندر بھی رہے ہیں اور وہ سیلابی ریلے کا بھی آپ دیکھ کے آئے ہیں، ہماری انتظامیہ کی پھرتیاں بھی دیکھ کے آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی، سب سے پہلے تو میں جتنے بھی دوست احباب اور جتنے بھی مرد خواتین مجھے گھروں میں بیٹھ کے، دکانوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قصور کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، بڑی باشعور عوام ہے قصور کی، جس کی وجہ سے پانی سارا کچھ ہو گیا ہے، خشک علاقہ جات بھی جو ہے وہ بھی تر ہو چکے ہیں۔ تو آج کا دن جیسے عابد صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ صبح سے ارلی مارننگ گھر سے نکلے، دریائے ساتلج کی طرف رخ کیا ہے۔ پہلے میرا ایز لائک 12 بجے میں چلا ہے، اس کے بعد ایز لائک 3 بجے چلا ہے، پھر 5 بجے، پھر 6 بجے، تو اس طرح سارا دن پھر آپ بھی چھائے رہے ہیں نا؟ وہ اپڈیٹ کرتا رہا ہوں، دریائے ساتلج کے مختلف مقامات پہ گیا ہوں، پانی چڑھتا ہوا دیکھا ہے، بہت تیز ترین صورتحال بنی پڑی ہے، بڑی پینک بھی کریٹ ہوئی پڑی، افسران دفاتر پہ بیٹھ کے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ڈپٹی کمشنر قصور، اسسٹنٹ کمشنر اور جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ سبھی صرف ایک چھوٹے لیول کے جو اہلکاران ہیں، وہ بس مجھے وہاں پہ 2 کیمپ نظر آئے ہیں، ایک وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ اچھا، اگر کوئی کام کر رہا ہے نا، وہ صرف ریسکیو 1.22 والے، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں حافظ صاحب۔ وہ تو واقعی جی مستحق ہے اس چیز کے، کرپٹ ہے اور نہ ہی وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ وہ سست ہیں، نہ وہ سست ہے۔ جہاں دیکھو اگر کسی کو سانپ لڑ گیا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اگر کسی کے گھر سے سانپ نکلا ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اگر کوئی پھنس گیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے بارشوں کے پانی میں دریا میں وہ کشتیاں تو چلا رہے ہیں اس وقت، وہ انہوں نے مونسون کی بارشوں میں قصور شہر کو بھی ایسے جیسے دریا بہ رہے ہیں اور کشتیاں چلا کے، قصور کی سڑکوں پر بھی کشتیاں چل گئی ہیں، بہت بڑی انہوں نے مثال قائم کی ہے ریسکیو 11-22 میں۔ لیکن یہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ تھا، جو ضلعی انتظامیہ تھی ان کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ تھا کہ وہ ان کے اپنے جو عمارات ہیں، ریاستی عمارات ہیں، تنصیبات ہیں، کالجز ہیں، وہاں پہ پانی اگر جاتا ہے تو یہ نیگلیجنسی کس کی ہوئی؟
ضلعی بالکل انتظامیہ انسانیہ کی آپ نے پیش کی اقدامات کیا کیے ہیں؟ آپ نے جو نکاسی آپ کا سسٹم تھا، جو سیوریج کا نظام تھا، اس کو پہلے درست کرنا تھا، جس کے لیے حافظ صاحب میں آپ کو بتاتے چلوں، میں پوری طرح اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہاں پہ آن فلور کہہ سکتا ہوں کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں اس شہر کی بہتری کے لیے اس کو اپنا شہر سمجھ کے میں نے مونسون کی بارشوں سے پہلے ڈپٹی کمشنر قصور ارشد بھٹی صاحب، جن کو شاید عام آدمی نہیں جانتا، اگر عام آدمی سے پوچھا جائے کہ قصور کا ڈی سی صاحب کمشنر کون ہے، تو ان کو یقین مانے نام کا پتہ نہیں ہوگا. نام کا تب پتہ ہونا جب آپ نے کچھ کیا ہو، فیلڈ میں نظر آئے ہوں. کمشنر کے نام کا تب پتہ ہو جب اس نے کچھ کیا ہو. ایک میڈم تھی تنیت بخاری، یہ مونسون کی بارشوں سے پہلے ہی وہ نکل گئی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے پیچھے میڈیا بڑھ گیا ہے. جب 3 دن پہلے میں گیا ہوں، ان سے میں نے بات کی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب تو اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہے، مصروف پتہ نہیں کدھر گئے ہوئے ہیں، دفاتر سے باہر ہی نہیں نکلتے. آج میں آیا ہوں تو دفتر سے غائب ہیں، آج وہ مل نہیں رہے. تو آپ کیا کہیں گی یہ مونسون کی بارشیں جو اب پڑنے والی آنے والے دنوں میں، اس میں آپ نے کیا پیشگی اقدامات کیے ہیں، کیا انتظامات کیے ہیں، لوگوں کو مطلب اویئرنیس کیا دی ہے یا لوگوں کے لیے فیسلٹیز کون سی کے لیے آپ نے روہی نالے کے لیے، سیوریج کے نظام کے لیے، گٹروں کی نالیوں کی صفائی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. اس نے صرف 2 ٹوک بات کی کہ مجھے نہ فیملی نے پرمیشن نہیں دی کیمرے میں آنے کے. اچھا، اب وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا چکر کیا ہے. وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کیوں کیمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ حق بجانب تھی. اچھا، اور پھر اس کی ٹرانسفر ہوگی، چاہے اس نے خود کروائی ہے یا کسی بھی طرح سے ہو گیا، ایکشن ہوا ہے. تو دیکھیں قصور کے ساتھ اتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایسے افسران، آپ کے پہلے شو میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایسے لگائے جاتے ہیں افسران یہاں پہ بیوروکریسی کے، اور جن کو یقین مانے ادھر سیکٹریٹ میں چھوٹا سا ایک کمرہ ملتا ہے، وہ بھی بڑی سفارشوں کے ساتھ. یہاں پہ وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ براجمان ہوتے ہیں. تو بدقسمتی ہے ہمارے قصور کی عوام کی، اور یہاں کے سیاستدان جو ہے وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ ایسے لوگ لگائے جائیں جو صرف ہماری مانیں، جیسے ہم کہیں وہ کریں. فنڈ میں خرد برد کرنی ہے تو وہ افسران ہمیں وہ چاہیے جو ہماری مانیں. یعنی صورتحال ایسی بن چکی ہے نا، قصور کے اندر جو بندہ بھی تعینات ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کو تھوڑا بہت انرجی ہوتی کام کرنے کی، تو قصور کے اندر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں کرنا. بالکل، میں پروگرام کے دوران آپ کو ایسی صورتحال دکھاؤں گا، ایسی میں تصویر دکھاؤں گا جو سارا کچھ یہاں کر دے گی کہ یہاں کی ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں. وہ اس پہ آپ کو بریکنگ نیوز مل جائے گی. تو جی، اس پر بریکنگ نیوز یہاں میں ذرا ڈاکٹر صاحب کے خیالات سے، کیونکہ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں. حکومت بھی آپ کی ہے، مسلسل آپ جیتتے بھی آ رہے ہیں، حالات بھی قصور نون لیگ کا بھی بنا ہوا ہے، آج بھی قصور نون لیگ کا ہی ہے، لیکن قصور کو نون لیگ کا ہونے کی یہ آپ سزا دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو نعمان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقف جو ہے آپ کے سامنے رکھ سکیں. ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے قصور کے جو عمومی حالات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی. تو میری گزارش جو آپ نے کہی، پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور مضبوط قلعہ ہے. بہت سی کوششوں کے باوجود اس قلعے میں دراڑ نہیں پڑ سکی، اور الحمدللہ ہم جیتتے آئے ہیں اور جیتیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قصور کو اتنا خوبصورت ہم نے ہی بنایا تھا، مزید انشاءاللہ ہم ہی اس کو بہتر کریں گے. تو میرا موقف آپ سے ملک صاحب سے کوئی تھوڑا سا مختلف اس حوالے سے ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئی، چاہے ہماری پارٹی کی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، یا ابھی بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی 4 سال ملک میں اور پنجاب میں حکومت کی، ان ساری پارٹیز کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے کبھی بھی مقامی حکومتوں کو، جن کو آپ بلدیاتی ادارے کہتے ہیں، پراپر چلنے نہیں دیا گیا. اگر یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں، مقامی حکومتیں جو ہیں مسلسل چلتی، ان کا تسلسل رہتا جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک، تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی.
میں گزشتہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے 2015 میں، وہاں پہ ایک خود منتخب بلدیاتی نمائندہ تھا، اور مجھے خوش قسمتی سے موقع ملا کہ میں قصور کے جو ضلع چیئرمین صاحب تھے، میں ان کا ترجمان بھی رہا، ایز کوآرڈینیٹر فار پبلک افیئرز میں رہا، اور ہم نے تقریباً جب ہمیں موقع ملا ہم نے بہت خدمت کی. تو میں جہاں سے بات میں کر رہا تھا کہ اگر بلدیاتی اداروں کا تسلسل برقرار رہے گا، آپ دیکھیں گے کہ بلدیاتی ادارے رہے وہاں کے جہاں کے مسائل ہیں وہاں کے منتخب نمائندے ہوں گے، تو یقیناً اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے. جب آپ شہروں کو، مقامی لوکیلٹیز کو آپ بیوروکریسی کے اوپر چھوڑ دیں گے، ان آفیسرز کے اوپر چھوڑ دیں گے، تو یہ حالات آپ کو دیکھنے کو بار بار ملیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کو سب سے زیادہ ختم کرنے میں، اگر ختم نہ کر سکے تو اختیار ختم کرنے میں سب سے زیادہ تو آپ کی پارٹی کا ہی ہاتھ ہے. وہ کبھی بھی آپ جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں، نون لیگ کے دور میں آئی، ایک بھی ایسا دور نہیں ہے جب انہوں نے بلدیات کو سانس لینے دیا ہو. اور پچھلی دفعہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر لڑ جھگڑ کے لڑائی کے بعد الیکشن ہو گیا تو اپاہج کر دیا تھا، وہ آپ کی حکومت میں ہی ہوا تھا. ہاں، جیسا دیکھ لیں کہ بلدیاتی جو نظام ہے، اگر اس کو بحال کرنا ہوتا، اگر دوبارہ انتخابات کروانے ہوتے، تو اس وقت تو ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ جنرل الیکشن کروانے سے پہلے بلدیاتی الیکشن کی طرف جاتے تاکہ نچلی سطح پہ اختیارات منتقل ہوتے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے علاقائی مسائل حل کرنے ہیں تو آج دیکھ لینا کہ اگر کسی کی نالی ٹوٹ گئی ہے، اگر کسی نے ایک سرکاری پانی کے لیے پائپ ڈلوانا ہے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہوتا ہے، 60-70 ہزار کا منصوبہ ہوتا ہے، یا 1 لاکھ روپے لگانے، وہ اب پائپ جو ہے وہ جہاں سے ٹوٹ گیا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. مطلب لوگوں کی رسائی نہیں ہے ڈپٹی کمشنر تک یا ایڈمنسٹریٹر تک. جب ان کا اپنے علاقے کا نمائندہ ہوگا فوری طور پہ اس کو سولوشن اس کا نکال کے دے گا اور وہ کروا کے دے گا. لیکن ذمہ دار تو یہی ہے نا ملک صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات کو میں اس کا کچھ حصہ جو ہے میں اس کو تسلیم کروں گا کہ ہماری جو پارٹی کی حکومت 2-3 بار جب پنجاب میں رہی تو جو مقامی حکومتیں بلدیاتی ادارے ہیں ان کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. لیکن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جو ہے وہ ہماری حکومت نے دیا تھا. آپ بنسبت دوسری حکومتوں کے یہ بہترین لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ تھا. چلے اس میں بہت زیادہ اختیارات نہیں تھے، اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو مشرف سے اچھا کسی بندے نے بلدیاتی نظام نہیں دیا. یہ بات صرف اس کو اس وجہ سے ختم کر دیا گیا کہ وہ مشرف نے دیا ہوا. آپ مجھے ایک مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی تعریف نہیں کر سکتا. میں ڈکٹیٹر جو ریالٹی مانے، پاکستان کا جو فائدہ اس کو ماننا چاہیے. پاکستان میں جس کی تعریف ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کی، ریسکیو 11-22 کس کا منصوبہ تھا؟ دیکھیں نا. اچھا نہیں مجھے سنیں جی، دیکھیں بدقسمتی سے میں ایک سیاسی ورکر جو ہے، ایک طالب علم سیاست کا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کسی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ آئی اس نے بلدیاتی اداروں کو فعال کیا اور ان کو مضبوط کیا، لیکن ان کے مقاصد ہمیشہ سے ٹھیک نہیں رہے. آپ ہماری حکومت کی بات کرتے ہیں، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا، ہم الیکٹ ہوئے اکتوبر 2015 میں. جب ہمیں اختیارات دیے گئے 1 جنوری 2017 کو ہم نے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے، تو اس کے بعد ضلع قصور کی میں بات کروں گا. خوش قسمتی سے ضلع قصور کو ایک نوجوان، متحرک اور عوام کی خدمت کرنے والا ڈسٹرکٹ چیئرمین ملا. آپ وہ 3 سالہ دور دیکھ لیں اور پوری 70 سال کی پاکستان ضلع قصور کی تاریخ دیکھ لیں. ہم نے کوشش کی، ضلع چیئرمین صاحب جو تھے رانا سکندر حیات خان صاحب، انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح شہروں میں صفائی کا نظام ہے اس طرح صاف دیہات کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا گیا. اور وہ اتنا بڑا پروگرام اور اتنا مؤثر پروگرام کہ ہمیں باہر سے بھی دنیا کئی ممالک سے، مطلب انڈین پنجاب سے لوگ ہمیں ڈیلیگیشن بھی آئے تھے، کوئٹہ سے جو پنجاب بلوچستان تھا، بلوچستان سے لوگ ہمیں پوچھ رہے تھے، کے پی سے ہمیں لوگ پوچھ رہے تھے کہ اتنا اچھا پروگرام اور منظم آپ کیسے لے کے آئے. بدقسمتی سے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کو یہ بات عوام کی خدمت کی کوئی بات انہیں ہضم تو ہوئی نہیں.
5 मई 2019 को हमें डिसॉल्व कर दिया गया। हमारे डिसॉल्व होने के बाद आप जिला कसूर की 125 यूनियन काउंसिल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम है, आप ज़ेरे इंतज़ाम आप जाके अगर आप देखें वहाँ पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं। हमने ट्रैक्टर्स खरीदे, हमने रक्षों का जो है ना उसके लिए हमने एक टेंडर भेजा कि रक्षे खरीदे गए, रोजाना की बेस पे सफाई होगी। लेकिन बदकिस्मती से इतने नालायक लोग आए कि उन्होंने वो कंटेनर चुराए, चोरी किए, उसकी दोबारा पेमेंट्स ली और मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए, लेकिन उनका इस्तेमाल मौसर नहीं आया। मेरी दूसरी बात जो आपने इंतजामिया की बात की है, इंतजामिया का यही हाल है। हमारी हुकूमत पंजाब में नहीं है, हम मरकज में बैठे हुए हैं और 18वीं तरमीम के बाद आप सब लोगों को पता है कि जो ज़िले इंतजामिया होती है वो सूबे के मुताबिक। डॉक्टर साहब एक मिनट, सूबे में जो इस वक्त मौजूद है वो केयर टेकर सेटअप है और मैं समझता हूँ पीटीआई जो बुजदार केयर टेकर सेटअप खालिद साहब किनका 3 माह के लिए होता है, 3 माह के लिए होता है। अभी और दूसरा डॉक्टर साहब केयर टेकर लगाया किसने, चॉइस की है, कौन लेके आया, वो आज भी ऑर्डर किसका मान रहा है? देखिए नहीं ये बात नहीं है, केयर टेकर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो आजाद है। देखिए सिर्फ 2 पॉइंट उनके बताएं, इंडिपेंडेंट के 2 पॉइंट बताएं जो उन्होंने आज तक इंडिपेंडेंट किए हैं, ताकि हमें भी पता चल जाए जरा। सिर्फ 2 पॉइंट आप देखें इसमें मैं अर्ज करता हूँ, पहले जो केयर टेकर लगाए गए हैं उनकी जो लगाने की जो उनकी तैनाती है डॉक्टर साहब वो सब सही है, अब सब सही है, मैं मान गया। सिर्फ आप बता दें 2 उन्होंने जो गैर जानबदार काम किए ना, सिर्फ वो बता देता कि हमारे और मुझे काम किया जानबदार, हमें तो कोई जानबदारी नजर नहीं आ रही। जिला इंतजामिया इंडिपेंडेंट है ना, तो वहाँ पे हमारे वजह से तबादले होते हैं, ना हमारी वजह से लगाए जा रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट है और सूबा बिल्कुल अपनी मर्जी से प्ले कर रहा है। और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो वफाक है उसने सूबे के इख्तियारात में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। हाँ, जहाँ पे इख्तियारात हैं वहाँ पे उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए, वो कर रहे हैं और मौसर अंदाज से कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुने, 4 साल जो पीटीआई की हुकूमत पंजाब पे रही है, हमें तो इन्होंने मुअत्तल कर दिया 2019 में। एक मिनट छोड़ दे, पीटीआई को छोड़ देते 2 मिनट के लिए, जरा 1 मिनट हमारे बसले पर 1 मिनट वापस आए, उसको बाद में आप कर लीजिए, उसको साथ मिलाए ना जरा। 2019 से लेके हमें बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हमने हमारे जो कायदीन से उन्होंने बड़ी अदलिया के अंदर जंग लड़के खुद को बहाल कराया लोगों। सर जी आप सब कुछ जीत गए। एक मिनट जरा वापस है डॉक्टर साहब, 4 साल को तो हमने छेड़ना ही नहीं है ना। 2 मिनट के लिए बात, 1 मिनट नहीं 75 साल आप साहब नहीं देते तो उन्होंने 4 साल का कहां से दे देना है। मैं सिर्फ कसूर पर बात करूं, 1 मिनट छोटी सी मेरी बात सुने। 15 से 20 साल हो गए मुसलसल आप इक्तदार में है, यहाँ पर ये सिटी कसूर है, आपका घर डूबा है, आपका डेरा डूबा है, आपके घरों में पानी गया है, हमारे साथ वसीम साहब MNA उनका घर डूब गया है। अगर इतने ही अच्छे इंतजाम किए होते, अगर इतना ही कसूर के लिए मशीनरी खरीदी होती, सारी बर्बाद ना हो जाती। साल हो गया आपकी हुकूमत आई है, आपने वापस क्या किया? आपका अपना घर ही डूब जाता, आप अपने नाले ना साफ करवा सकते, अपना जो सामने से रास्ता ना साफ करवाते। 36 लाख की आबादी को आपने क्या देना था? आपका गुजारिश करूं, पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को हम मानते हैं कि कसूर पे हम ही बड़ा जमान है, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, हम जीतते हैं इलेक्शन और हमारी जो है ना गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन इस कसूर के शहरियों से मेरी इल्तमास है, सभी बहन भाइयों से, आप वो दिन याद करें, मैंने भी यहाँ पे जिंदगी गुजारी है कि जब कसूर कचरा कुंडी होता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहबाज साहब का दौर था, साद वसीम साहब के जो वालिद हैं मियाँ वसीम साहब, तब वो ही MNA थे। आपने देखा ये खूबसूरत तरीन शहर बन गया। किसने बनाया? खूबसूरत तरीन किसने बनाया? सर 1 मिनट, आप नहीं पॉइंट आउट करते जाए ना। हाँ जी, आप DC को कैसे कहेंगे? उसको चेंज किसने करवाया? नहीं सुने, नहीं ये सारी अफवाहें। देखें DC अवाम का खादम है, एक पब्लिक सर्वेंट है, वो जो सिटी गवर्नमेंट होती है उसके अंडर मतहत काम करता है। ये इस बात में हम कभी भी नहीं कह सकते कि अब्दुल जब्बार शहीद साहब का वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जहां पे अच्छे काम हुए आप नून लीग को डॉक्टर साहब छोड़ देते। एक मिनट अब्दुल जब्बार शहीद का कोई 1 मिनट कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम 2 मिनट के लिए आप 1 मिनट हम उसको भी छोड़ देते हैं। 1 मिनट वापस आते हैं ना, उसका नाम बहुत इस्तेमाल हो गया। 1 मिनट छोड़ देते हैं, 1 मिनट नहीं दें, 1 मिनट बाकी 1 मिनट ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब हम वापस आ जाते हैं, सारा क्रेडिट आपको देते हैं, लेकिन कोई 2-4 नॉमिनेट तो करे ना। आपने कहा कसूर कचरा कुंडी था, अब साफ सुथरा हो गया। आप कसूर में बाहर निकले कभी?
دور نہ جائیں میرے اسٹوڈیو سے, ذرا آپ نے باہر جانا ہے اور اس سڑک کو صرف 1 کلومیٹر کی سڑک ہے, اس کا آپ نے وزٹ کر لینا. یہ ساری نون لیگیوں کی ہے, ٹھیک ہے. واپس آنا ہے ہم نے اس پر جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر. ہاں جی ملک صاحب, میں نے آپ کو اوپینین لینا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور ملک صاحب سے دوبارہ شروع کریں گے جو ہمارا قصور کا اصل ایشو ہے, جس کی وجہ سے قصور پچھلے سال بھی ڈوبا تھا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا عوام ہے, افسران ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, یا قصور کے وہ لوگ ہیں جو بار بار نون لیگ کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا وہ افسران بالا ہیں جو ٹھنڈے میٹھے افسروں کو ہمارے علاقے میں بھیج دیتے ہیں. اس پر بات کریں گے. چھوٹا سا وقفہ, وقفے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. زامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم زامن ہیں, محفوظ اور آرام دہ رہائش کے. فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. ایل ڈی اے سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم, 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3, 5, 10 مرلہ کے رہائشی, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس. جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, پچ اینڈ پٹ گولف کورس, محفوظ سیکیورٹی سسٹم, کمیونٹی سینٹرز, سکولز اور ڈگری کالج, شٹل سروس, جدید ہسپتال, مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 زامن سٹی لاہور. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم قصور کو ڈوب دیا ہے سارا, ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے افیسران نے, ہمارے عوام نے. اس پر ملک صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اوپینین لینا چاہوں گا کہ ذمہ دار کون؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے سانپ ایک ایسا پٹاری سے نکال کے آپ کو دکھانے لگا ہوں. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہ میرے پاس موبائل ہے, یہ فریش تصویر ہے میرے پاس. ڈپٹی کمشنر ہاؤس جو بالکل غلام ہوٹل کے سامنے کچہری کے قریب قائم ہے, یہ کنالوں پر محیط ہے. اس میں پتہ نہیں ڈپٹی کمشنر رہتا ہے یا نہیں رہتا, لیکن اس کی فیملی تو رہتی ہے. نام تو ان کا ہی ہے. اچھا, نام ان کا ہے. اب دیکھیں یہ مین ہول جو ہے یہ اس کے اوپر ڈھکن نہیں ہے, یہ گٹر ہے جو یہ ننگا ہے, اس کے اوپر پودے لگا دیے گئے ہیں. اوپر کوئی بیری کی ٹہنیاں جو اکھاڑ کے نا اس کے بیچ میں پھینک گرین کرنا چاہ رہے ہو نا. اچھا, وہ پردہ ڈال رہے ہیں نا اوپر. اس سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر اپنے گھر کے آگے جو اس پہ ڈھکن نہیں رکھ سکتا, وہ پورے شہر کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں, ایڈمنسٹریٹر, اسسٹنٹ کمشنر, اے ڈی سی آر, اے ڈی سی جی اور ایجوکیشن سے لے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک, سارے افسران, سارے ڈپارٹمنٹس اس کے اندر ہیں. اب وہ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بلکہ اربوں روپے کا بجٹ بناتا ہے, بجٹ خرچ کرتا ہے. جہاں چاہے وہ 50 لاکھ سے کروڑ تک, 2 کروڑ تک وہ ثوابدیدی اختیارات میں وہ فنڈ سے خرچ کر سکتا ہے. اب اس پہ امید آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے افسران اس شہر کے لیے کیا کر سکتے؟ اب دوسری جانب آ جائیں آپ, ان کو ہمارا درد نہیں ہے بیوروکریٹس, اسسٹنٹ کمشنر ہو یا ڈپٹی کمشنر ہو. یار یہ قصور کے رہائشی نہیں ہے, ان کو ہمارے ساتھ کیا کنسرن ہے؟ 2-4 سال ہمارے پاس رہیں گے, ٹھیک ہے. اگر کوئی کھاتا ہے, کماتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اگر نہیں بھی کرتا تو وہ اگر کام نہیں کرتا ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا, بیکار آدمی ہے وہ. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں, جیسے سعد وسیم شیخ ہیں, ایم این اے ہمارے قصور کے, ہمارے نعیم صفدر انصاری ہیں, ملک احمد سعید خان ہیں, ملک رشید احمد خان ہیں, ملک احمد خان ہیں, چودھری منظور ہے, یہ اب سارے گورنمنٹ میں ہیں. اب دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ بجائے قصور کو سنوارنے کے, اب پی ڈبلیو ڈی میں آپ نے پوچھا سعد وسیم سے کہ آپ نے کتنے کام کروائے ہیں, کتنے کروڑ روپے آپ کا ملا ہے, اس میں آپ نے کمیشن کتنی کمائی ہے؟ نہیں بتائے گا وہ. اب اس نے کروڑوں روپے کمیشن کما کے وہ کھا کے بیٹھا ہوا, اس کا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا. اتنا بڑا جو پیٹ اس نے نکالا ہوا ہے وہ کھا کے بھی نہیں بھرا. نعیم صفدر آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا کہیں پہ. یہ افسران سے کوئی کام نہیں ہے,
وہ تو ضلع الہی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے. اب نعیم صفدر 5 سال سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہیں پہ آپ کو آیا تو بتا دیں. اصل میں ان کو بے فکری ہے نا کہ قصور والوں نے روڈ تو ہمیں دینا. تو سر یہ معاملہ ہے نا، اب قصور کی عوام اگر ہم بات میں اس پہ نا جی میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کروں گا. گزارش یہ ہے کہ ملک صاحب جو آپ نے بات کی ہے پاک BW کے جو کام آئے ہیں لگے ہیں اور ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. میاں صاحب وسیم شیخ صاحب ہمارے MNA ہیں ڈسٹرکٹ قصور سے. میں سمجھتا ہوں یہ قصور والوں کی خوش قسمتی ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا اور عوام کی خدمت کرنے والا اور ہر وقت میسر اور بڑا عاجز MNA ہمارے پاس ہے، جس نے پنجاب جو قومی اسمبلی ہے اس میں قصور کے ہر مسئلے کی آواز اٹھائی، چاہے وہ یونیورسٹی کا معاملہ ہے، چاہے وہ روڈز کا معاملہ نہیں سنیں سر سنیں روڈز کا معاملہ ہے، روڈز کا معاملہ ہے یا چاہے وہ جو ہمارے سرحدی دیہات ہیں انڈیا کی سرحد کے ساتھ ہیں ان کے کچھ مسائل تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات روڈ ٹوٹا ہوا ہے، میری بات اور ریت ڈال کے اوپر کوئی انہوں نے ایسا بالکل ایسا نہیں عمل نہیں کی اور بھاگ گئے. ایسا نہیں سارا پیسہ کھا ایسا نہیں ساری روڈ جو ہے وہ سارا توڑ دیا. ایسا نہیں بالکل ایسا نہیں. کمیشن کی بات آپ نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ترقیاتی کام ہو، تعلیم کے جو فروغ کے لیے منصوبے ہوں یا صحت کے منصوبے ہوں، ہم نے دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلے آپ ذرا ہم قصور کو ڈسکس کر لیں، اس پہ بھی بات آ جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے ہمیشہ جو کمیشن مافیا ہے جو لٹیرے ہیں ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے. ہمارے کوئی MPA صاحبان ہو یا میں نے نہیں ٹھیکیدار کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل سر آپ پروفیشنل کاروباری بندے ہیں، ان کے اگر کسی سے رشتہ داری ہے یا تعلق ہے یہ تو ایک کامن سی بات ہے. دیکھو ان کی رشتہ داریاں نہیں اس میں دیکھیں اس میں نہیں اس میں ایسا بالکل نہیں ہے. اگر سنیں جی اگر میں ایک میرا بھائی کو آفیسر ہے یا میرے والد صاحب کسی جگہ پہ اپوائنٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فنگر ٹپس میں آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں. ضلع ایک منٹ سر ضلع کونسل ہو، پبلک ہیلتھ ہو، لوکل گورنمنٹ ہو یا NHO نہیں اس میں بات سنیں سر بات سنیں. اس میں جو سابق دور 4 سال گزرے ہیں PTI کا 24% کا کمیشنیں گئی ہے. کسی نے کبھی پوچھا؟ ہم اپنا بتا رہے ہیں دیکھیں ہم نے مرکز میں حکومت سنوالی سنیں ہم نے مرکز میں حکومت سنوالی ابھی ہارڈلی 1.5 سال ہوا ہے. آپ دیکھیں فیروزپور روڈ لاہور قصور روڈ جو ہے وہ بن رہی ہے اور بلکہ بن چکی ہے. دیپالپور روڈ بہترین بن چکی ہے. سنیں جی نہیں بڑے منصوبے رائبن روڈ نہیں سنیں جی سنیں رائبن کھیمکر روڈ کا ملک صاحب ٹینڈر انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں لگ جائے گا اور کام شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. نہیں کچھ دنوں بعد آپ سن لیں نا. اس کے بعد آپ جو بڑی روڈ ہے قصور کوٹ رادھا کشن روڈ اس میں کھڈے بنے ہوئے تھے 4 سالوں سے. وہاں پہ کسی ایک بندے نے ایک بیلچے کے ساتھ بھی وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. الحمدللہ ملک رشید صاحب کا بہترین منصوبہ ہے وہ وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں کہ روڈ کتنی بہترین بن رہی ہے. اب آپ آ جائے قصور رائبن روڈ پہ ملک احمد سعید صاحب ہیں، انہوں نے بڑی اپنی ذاتی حیثیت میں دلچسپی لے کے اس روڈ پہ کام جاری ہے. ملک احمد خان صاحب اور ملک رشید خان صاحب کا جو منصوبہ ہے یہ جو دیپالپور روڈ آپ بہترین دیکھ لیں. آپ تحصیل پتوں کی میں چلے جائیں، میں ابھی دیکھتا ہوں ایک منٹ تحصیل پتوں نہیں سنیں رانا محمد ایاد خان صاحب کی جو سکیمیں ہیں وہ آپ جا کے دیکھ لیں. وہ آپ 10 سال سے لوگ ان کے پیچھے ان کے گھر کا مسئلہ ہے گنڈا سنگھ روڈ کا ہے. وہ ہر دفعہ جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ میرے اور یہ بن جائے. 15 سال سے لوگ رو رہے. میں نعمان صاحب ایک منٹ مجھے موقع دے. میں تحصیل پتوں کی بات کر رہا تھا. وہاں پہ جا کے دیکھیں رانا محمد ایاد خان صاحب نے جو وہاں پہ نقی صاحبان نے لٹ مار مچائی ہوئی تھی. CNW کا منسٹر وہاں پہ تھا لیکن اس کے باوجود پچھلے 1 مہینے کے دوران تقریباً 1.5-2 درجن سڑکوں کے افتتاح ہو چکے ہیں اور وہ روڈز بہترین بن رہے ہیں. ان پہ کسی قسم کے معیار کا پیمائش کا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ تحصیل چونیا میں آ جائیں وہاں پہ رانا محمد اسحاق خان صاحب ہمارے MNA ہیں، شیخ علاؤدین صاحب ہمارے MP ہیں، بدقسمتی سے ہمارے جو بڑے کام کرنے والے MP تھے احسن رضا خان صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے، لوز کر گئے تھے پچھلے دور میں. وہاں پہ رانا محمد اسحاق خان جو رانا محمد اسحاق خان صاحب جو ہے ہمارا
ان کی جگہ آپ دیکھیں کتنی سڑکیں بن رہی ہیں, بہترین روڈز, پاسپورٹ دفتر کے افتتاح چونیا میں, پتوکی میں. اب آپ آ جائیں الیکٹریسٹی کے, میں ون بائی ون بات کرتا ہوں, آپ میری ذرا بات کمپلیٹ سنیے گا. آپ تحصیل کوٹ رادھا کشن میں آ جائیں, وہاں پہ دیکھیں بابا جی ملک رشید احمد خان صاحب نے کتنے کام وہاں پہ شروع کروائے ہیں, اور کئی کام تو مکمل ہو چکے ہیں, ان کے افتتاح ہو گئے, لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں ان سڑکوں کو. اب آ جائیں آپ بجلی کے کاموں کے اوپر. ہمارا دور آیا, نون لیگ کی حکومت آئی, آپ دیکھیں تحصیل پتوکی میں چلے جائیں, چونیا میں چلے جائیں, کوٹ رادھا کشن میں چلے جائیں, قصور میں آ جائیں, وہاں پہ بجلی کے کتنے, ایک مہینے نہیں سر, قصور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ساری تحصیلوں کو ڈسکس کروں گا. شہر کی طرف آئے, آپ سنیں کتنے بجلی کے منصوبے چل رہے ہیں, کتنے ٹرانسفارمر لے لیں, تو کتنے ٹرانسفارمر ہیں سر. میں خود تحصیل قصور کا رہنے والا ہوں, اور میں خود آپ کو منصوبے کی بات سن لیں. منصوبے کی بات ابھی پچھلے ہفتے رانا محمد حیات خان صاحب اور رانا اقبال خان صاحب نے جو ایک 660 KVA کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے, جو مٹیاری منصوبہ ہے, وہ بلو کی پاور پلانٹ میں اس کا افتتاح کیا. اس کا آفٹر سر اسی وجہ سے تو قصور میں آفٹر آل قصور کو فائدہ ملا. ابھی آپ کئی برادران قصور کے فیوڈلزم نہیں کوئی فیوڈل نہیں, کس طرح آپ بات کر رہے ہیں. وہ قصور سٹی ضلع بن گئی, ہمارا ہیڈ کوارٹر بن گیا. نہیں بالکل, وہ سارا کچھ نہیں بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. آپ غلط تصویر, تو ہم آتے دیکھیں غلط تصویر پیش نہیں, میری بات سنیں آپ میری بات سنیں, رانا برادران کی بات سنیں. ہمارے ضلعی صدر ہے رانا سکندر حیات خان صاحب, جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نوجوان ضلع چیئرمین تھے. جب ان کا دور تھا, آپ قصور کی 75 سال تاریخ میں مجھے آج تک بتا دیں کہ نوجوانوں کے لیے کوئی پروگرام شروع ہوا. بلے شاہ سپورٹس فیسٹیول جس کی تعریف BBC میں سر کیوں نہیں زیادہ ہوا, 4500 کے قریب, نہیں 4500 کے قریب, سنیں 4500 کے قریب آپ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اسپیشل بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, ان کی اسپورٹس کا سپورٹ ملا. اچھا ابھی آپ شہباز شریف اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی نون لیگ کے دور میں بنا. آپ جب آگے نہیں, میری بات سنیں, میری بات کمپلیٹ ہو. آپ نے گنڈا سنگھ روڈ کی بات کی, میں ابھی بات کرتا ہوں, میں ابھی اس پہ بات کرتا ہوں. میں خود وہاں کا رہائشی ہوں, لیکن بات ذرا توجہ سے سنیں. جو بات آپ نے کہی میں اس بات کو مانتا ہوں کہ 10 12 14 سال سے وہ روڈ نہیں, 15 سال سے آپ کہہ لیں, 15 سال سے وہ روڈ نہیں بن سکی. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں ایک گن کے آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں, یاسر صاحب آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے, آپ ذرا میری بات, میری توجہ سے آپ بات سنیں. میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میں آپ کو جی سب سے زیادہ ملک صاحب کے پاس ملتے کر کے بھی وہی آئے ہیں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ حافظ یاسر صاحب. مجھے 3 دفعہ پروگرام کروایا میرے ساتھ. جو صحافی ہوتا ہے اس کی بھی منترلا کرتے ہیں, یار اس پر خدا کا واسطہ. اور اس کی حالت پتہ روڈ کی کیا, 20 سے 22 گاؤں سر, میں وہاں سے ڈیلی گزرتا ہوں. سب کا حلقہ ہے سر. سنیں میری بات سنیں. میں آپ نکل رہی وہ روڈ نہیں بن سکتا. اچھا میں اس تسلی, میں اس کا جواب آپ کو پوری تسلی سے دوں گا. صحیح. ہماری پچھلی حکومت تھی 2013 سے لے کے 2018 تک, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. ہمارے وہاں اس ایریے کے جو MP تھے ملک احمد سعید خان صاحب تھے, ٹھیک ہے. میں اس پروگرام میں اس کا افتتاح ہوا تھا حسین خان والا چوک میں, جو آپ نے بات کہنی میں پہلے کہہ دیتا ہوں. اس میں ایک منصوبہ تھا, جو منصوبہ کنگن پور سے لے کے گنڈا سنگھ تک آ رہا تھا. اس میں کچھ اداروں کا معاملہ تھا, کچھ اور ایشوز تھے, ٹھیکیدار بھی اس میں بھاگ گیا چونکہ کام لیٹ ہو گیا. پہلے وہ منصوبہ کسی اور حکومت میں تھا. اچھا نہیں, ٹھیکیدار نون لیگ کا نہیں تھا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بات بڑی کلیئر ہے. اچھا سنیں, وہ حسین خان والا سے گنڈا سنگھ روڈ بننا تھا, اس کا افتتاح ہو گیا, اس کا فنڈ بدقسمتی سے ثاقب نثار کی جو جوڈیشل وکٹمائزیشن تھی, اس کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی کاموں پہ سٹے دے دیا گیا, وہ ہمارا روڈ رک گیا. میں ذرا مجھے اب تسلی سے جواب دینے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹس تھیں, میں نے گزارش کر کے ضلع چیئرمین صاحب جو رانا سکندر حیات خان صاحب, ملک صاحب اس سے بات کے گواہ ہے, میں نے ان سے گزارش کر کے اس روڈ کے M&R میں مینٹیننس اور ریپیئرنگ ہیڈز میں نے اس کے پیسے رکھوائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے فنڈز بھی روک دیے گئے, کیونکہ الیکشن آ گیا تھا. ابھی الیکشن سے اتنی دیر پہلے کبھی بھی فنڈز نہیں رکے, لیکن اس وقت کی جو عدالتیں تھیں انہوں نے روک دیے. خیر, اس کے بعد بزدار صاحب کی حکومت بن گئی. بزدار صاحب کی حکومت بننے کے بعد میں نے پھر یہ جسارت کی دسمبر 2018 میں
दिसंबर 2018 में आप जाके अभी भी वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि हमने उसका टेंडर भेज दिया, लेकिन चूंकि प्रोविंशियल हाईवे उस वक्त सूबाई गवर्नमेंट के अंडर था, उन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को काम करने के लिए। अच्छा, आगे मेरी बात सुनो, बात कंप्लीट होने दे। हमने फिर उसकी जान नहीं छोड़ी, मार्च आ गया। मार्च में मैंने अपने एमपीए साहब से बात की, अहमद खान साहब से, और फिर जिली चेयरमैन साहब की फिर मिन्नत तगड़ा किया। मैंने कहा सर हमारे लिए कुछ फंड रखें। जिली चेयरमैन साहब ने फिर मेहरबानी की और फलाह दिली का मुजाहरा करते हुए हमें फंड दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारा फंड फिर वो ना लगने दिया गया। इस रोड पे मैं अभी एक एक बात कंप्लीट आप मेरी सुनेंगे और मैं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि पीटीआई की हुकूमत बन गई। 2019 में मेरा जो गांव है गंडा सिंह से लेकर बुर्ज तक एक स्पेशल मंसूबा जो है वजीर आला बुजदार साहब की हुकूमत में वो रखा गया। उसका फंड था 5.8 मिलियन, 58 लाख रुपए। पहले तो वो फंड आया ही नहीं। फंड आया तो उस वक्त का जो सबसे करप्ट तरीन एक्सचेंज था उसका हाईवे का, वो बंदा और मिनिस्टर CNW सरदार आसिफ नकवी साहब ये मिलकर मेरे गांव का पैसा खा गया। बाबू खोकर नामी ठेकेदार था, वहां पे पैसे नहीं आए। अच्छा, अभी मैं अभी उसमें कंप्लीट बात मेरी मुकम्मल होने दे। उस रोड पे मैं ताकि अभी 5 मिनट लगाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो पैसे खा गए, हमारा रोड नहीं बना। वहां पे लुक के ड्रम ये वो बजरी आ गए, वो बजरी सारी आवाम गवाए के वो पड़ी रही 3 साल। 2021 में खुशकिस्मती से हम लोकल गवर्नमेंट से बहाल हो गए। हम जब जिला काउंसिल में आगे बैठे, मैंने पहले आते हुए अपने जिला चेयरमैन साहब से गुजारिश की कि सर ये मामला है। मैंने जो वो मामला उठाया और मलिक इजाज साहब हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन थे जिले के, मैंने उनसे गुजारिश की, चूंकि मलिक साहब का वो हल्का भी है, तो हमने उस वक्त के जो एसडीओ थे हाईवे के, उनसे मुलाकात की, उन्हें एक लेटर भी लिखा। वो लेटर की कॉपी भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अगर आपने मुझे बताया होता है कि इस पे मैंने बात करनी है तो मैं उस पे भी आपसे वो आप उसको लेके गए, आप इसको जरा थोड़ा सा जल्दी क्लोज करें, हमें कसूर के मसले पर वापस आना है। मैं बात मुझे बात कंप्लीट करने दें। हमने नेशनल जो प्रोविंशियल हाईवे थी उनसे दोबारा कहा, हमसे डरते हुए वहां पर नलका नुलका ला के रख दिया गया। बदकिस्मती से हम 2 महीनों के लिए बहाल हुए थे। 31 दिसंबर 2021 को हमारी जो मुद्दत थी वो पूरी होगी। अब उसका जो करंट सिनेरियो है, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अहमद खान साहब ने उसका एडीपी जो है 2023-2024 उसमें फंड रख दिया। अगले चंद दिनों तक उसका टेंडर लग गया, क्लियर हो गया। एक मिनट, अब इस पर मुझे मैं जरा एक मिनट आखिरी बात नहीं, अब इसको मैं आखिरी टच देके ना क्लोज करूं। और हुसैन खान वाला के जो देहात से मुंसलिक मेरे दोस्त है, मेरे ही बहुत ज्यादा अजीज दोस्त, मैं वही बात आपकी क्लोज करने लगा हूं। एक मिनट जरा मैंने मलिक साहब की तरफ भी जाना है और 12 किलोमीटर रोड, अल्लाह करे जो 10 फुट ही बन जाए। लेकिन हल्का भी जानता है, मलिक जो डॉक्टर साहब आप भी जान गए, अगर वो रोड बनाने की नीयत होती ना, मैं ऐलान कहता हूँ 1.5 साल में ये मोटरवे के मंसूबे ये मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात, मैंने आपकी सारी बात सुनी है, आप क्लियर करें। ये ऑन रिकॉर्ड है, आपका भी रहना मेरा भी रहना। अगर ये होता, ये मंसूबा नाज़रीन किसी ने बनाना होता, मेरी बात सुने, प्रोग्राम में नहीं आऊंगा नहीं आपको फिर भी हम लाएंगे, ये छोड़ दें, क्योंकि नून लीग की रिवायत है तो हम तो किसी नून लीग की को देखने से तरसे हुए हैं कि बोलने वाला बंदा है। लेकिन गंडा सिंह रोड जो है ना, वो नाजरीन बदकिस्मती का शाहकार है। अगर वो बनाने की नीयत होती तो 46 अरब रुपए कसूर के अंदर रिलीज हुए। फयाज अहमद मोहल डीसी थे जब, उसके बाद ये 1.5 साल का अरसा गुजर गया, ये साल का अरसा गुजर गया। अगर वो नीयत होती तो फिरोजपुर रोड बनाना शुरू कर दिया, रेवन रोड शुरू कर दिया, हल्ला रोड कर दिया, पत्तों की रोड कर दिया, खुड़ियाँ रोड कर दिया। अगर बदकिस्मती ना होती तो वो रोड ज़रूर शुरू हो जाता, क्योंकि ये तो अरबों के मंसूबे थे, वो तो गरीबों का मंसूबा था। वो उस इलाके के बेशक डॉक्टर साहब आप भी हैं, लेकिन मेरा दर्द यही है कि आपकी बदकिस्मती अभी तक आपके साथ है। अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, ये तिफल तसलियाँ हैं आपको। मैं चाहूँगा ये मेरी बात गलत साबित हो जाए, अगले 2 माह में वो रोड बन जाए, मैं इसी स्टेज पर बैठ के कैमरे के सामने कहूँ जी मेरी बात गलत हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब 0% होना है, वापस आ जाएं कसूर पर मलिक साहब जरा, क्योंकि प्रोग्राम का दी एंड होने लगा है, तो अपना जरा ओपिनियन नहीं आप तो मैंने मलिक साहब को आपको दोबारा नहीं आपको दोबारा देंगे मलिक साहब। बहुत ज्यादा है ना जी, एक मिनट में बात नहीं है। देखे जी इस वक्त पता नहीं कितने दिन रह गए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM जिसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग मिक्स 4 कहते हैं। हाँ, हम तो बड़ी इज्जत के साथ इनको बुलाते हैं, पुकारते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं। मैं लाइक करता हूँ राना सिकंदर साहब को, बड़े अच्छे लीडर हैं वो, हमारे ज़िला कसूर की धरती के सपूत हैं और बड़े काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए, बड़े काम किए उन्होंने बाकी। लेकिन
दूसरे लोगों को भी करने चाहिए थे। हमारे साथ वसीम साहब, नईम सफदर साहब, उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सिर्फ बिजली की सियासत, ट्रांसफार्मर लगा देना या मतलब आपने किसी की ट्रांसफ़र करवा दी, तबादला करवा दिया, डीसी साहब से रब्ता करके ये इतने फंड इधर जो है इनको इधर कर दें, इधर के उधर कर दें, ये सारा कुछ करने से बाहर निकलें, आवाम को रिलीफ दें। उनको डिलीवर करने के लिए आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आपने किस मुंह से वापस जाना है वोट लेने जब इलेक्शन होंगे? आपको लोग बड़ा जलील करेंगे, आपको ख्वार करेंगे। आज वक्त है, इस वक्त को संभाल लें। आप लोगों के जब घरों पे जाएंगे वोट लेने के लिए, वो आपको कहेंगे कि हमारे पास क्या लेने आए आप? हमारे बच्चे जो हैं वो डिग्रियां हाथ में लिए फिरते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। आपने उनके लिए क्या किया? आपने हमारे घर की जो गली है वो टूटी हुई है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने हमारे रोजगार के लिए क्या किया? हम सारे लोग घर के बीमार हैं, पानी खड़ा हुआ है हमारे घर के बाहर, उसकी वजह से बीमार हैं, मच्छर आ रहा है हमारे घरों में। तो आपने उस छप्पड़ के लिए क्या किया? हमारे घर में सरकारी पानी नहीं आ रहा 3 माह से, पाइप खराब है, उसके लिए आपने क्या किया? तो ये सारी जो सिचुएशन है, और उसके बाद वो कहेंगे कि हमारी सड़कें खराब हैं, हमारा इस रोड से गुजरना होता है, गंडा सिंह रोड से, सहारी रोड से, खेमकन रोड से या चंदा सिंह रोड से। तो वसीम साहब और साद वसीम साहब, आपने हमारे लिए क्या किया? तो आपके पास कोई मौसर जवाब है? अगर नहीं है तो आप ना सिर्फ इस कौम को, इस पब्लिक को, कसूर के अवाम को धोखा दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी क़यादत को भी बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, उन लीग को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को धोखे में रख रहे हैं। आप डिजर्व नहीं करते फिर टिकट के लिए। उनको चाहिए कि वो सोच समझ के टिकट दें, जी मलिक साहब, वो पूरी सर्वे करके इनको टिकट दें। आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर साहब आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। मलिक साहब आपने भी टाइम निकाला, स्पेशली थैंक्स। और नाजरीन आपने बात सुनी, कसूर के मसले थे, कसूर का सबसे जो इस वक्त करंट इशू चल रहा था उस पर बात हुई। आप इससे कितना डिसएग्री करते हैं, कितना एग्री करते हैं, आपके सामने पॉइंट्स हैं, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। जामिन सिटी